بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلام میتھ کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے، جس کا عنوان ہے مجتہد کی شرائط و اوصاف۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 21 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اجتہاد کا لغوی معنی سیکھا اور ساتھ میں ہم نے اجتہاد کا جو معنی ہے اور اجتہاد کا جو مفہوم ہے وہ قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی آیات مبارکہ کی روشنی میں تفصیلاً دیکھا تھا۔ ایسے ہی ہم نے اجتہاد کا معنی اور مفہوم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پڑھا تھا، اور آخر میں ہم نے اجتہاد کا فقہی اور اصطلاحی معنی اور اجتہاد کی جو مکمل جامع اور معنی تعریف ہے اس پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ مجتہد کی شرائط اور اوصاف کے بارے میں بات کریں گے، اور مجتہد کے لیے کون سے علوم ہیں جن کو سیکھنا لازمی ہے، ان علوم پر تفصیلاً بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم مجتہد کی شرائط کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چونکہ اسلام میں اجتہاد کا حق کسی خاص اور مخصوص طبقہ کے ساتھ نہیں، بلکہ اجتہاد دنیا کا ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو اور اجتہاد کی شرائط کو پورا کرتا ہو، کیونکہ اجتہاد قرآن و سنت اور شریعت کے قطعی اصولوں کی روشنی میں علمی، تحقیقی اور فکری کوشش کا اور کاوش کا نام ہے۔ اجتہاد کوئی آزادانہ قانون سازی اور بے لگام رائے زنی کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک سخت محنت اور سخت کاوش کا نام ہے۔ چنانچہ اس عظیم اور مشکل کام کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور ماہرانہ بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ دنیا کے کسی بھی تحقیقی اور تخلیقی کام کے لیے ایک خاص قسم کی قابلیت اور مہارت کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طریقے سے اس عظیم اور مشکل کام کے لیے بھی ایک خاص قسم کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اصول التشریع الاسلامی میں مصنف نے مجتہد کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں وہ 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ العلم باللغۃ وطرق دلالتها علی المعانی، کہ مجتہد کو لغت کا علم جو ہے اس پر عبور حاصل ہونا چاہیے، اور جو الفاظ کی معانی پر دلالت کے طرق ہیں ان سے واقفیت حاصل ہو، یعنی وہ خاص عام کے درمیان میں فرق کر سکے، حقیقت مجاز اور محکم متشابہ وغیرہ جو ہیں ان سب کے بارے میں اسے کامل علم ہو اور ان کے ذریعے وہ مسائل کا استنباط کر سکتا ہو۔ اور دوسری شرط جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ العلم بالقرآن والسنہ وما جاء فیہما من احکام، کہ مجتہد کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو قرآن اور سنت کا علم ہو، اور جو کچھ ان میں آیا ہے قرآن میں اور سنت میں جو احکامات وارد ہوئے ہیں کہ کون سے منسوخ ہیں، کون سے ناسخ ہیں، اور کون سا مطلق ہے اور کون سا مقید ہے، کون سا عام ہے، کون سا خاص ہے، یعنی اس طرح کے جو مسائل اور احکام ہیں قرآن و سنت کے اندر اس چیز کا اسے علم ہو۔ لیکن اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ تمام احکامات کا جو قرآن و سنت میں وارد ہوئے حافظ ہو، بلکہ صرف ان پر قدرت حاصل ہو جائے کہ جب ضرورت پڑے تو وہاں سے وہ ان کو دیکھ سکے، اتنی قدرت ہی کافی ہے، حفظ کرنا ضروری نہیں۔ اور تیسری شرط جو مصنف نے بیان کی ہے وہ ہے العلم بمقاصد الشارع، کہ شارع کے مقاصد کا اسے علم ہو اور لوگوں کے حالات سے وہ واقف ہو اور عرف عام سے واقف ہو کہ عرف عام میں کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی چیز فائدے کی ہے، یعنی عرف سے وہ مکمل طور پر واقف ہو، اور جب وہ احکامات کا استنباط کرے تو پھر شریعت کے مقاصد کو بھی مد نظر رکھے، ان کے مطابق احکام کا استنباط کر سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے علوم ہیں جن کا جاننا مجتہد کے لیے لازمی ہے۔ ان میں سب سے پہلا علم جو ہے قرآن مجید کا علم ہے، کہ اسلامی قانون کا قرآن مجید جو ہے سب سے پہلا اور بنیادی ماخذ ہے، تو مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید اور اس کے متعلقہ جو علوم ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہو، خاص طور پر وہ آیات جو احکام سے متعلق ہیں، ان کی تفصیلی معرفت لازم ہے، کیونکہ مسائل کا استنباط انہی آیات احکام سے ہوتا ہے، اور علماء نے احکام کی جو آیات ہیں ان کی تعداد 500 تک بیان کی ہے، تو لہٰذا ان آیات سے
وہ اچھی طرح واقف ہو. ہاں البتہ ان کا حفظ کرنا ضروری نہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ قرآن مجید کا حافظ ہو. ہاں بس یہ ہے کہ ان آیات کے مواقع سے اور ان کے مقامات سے آگاہ ہو کہ تب ضرورت پڑے تب ان کو دیکھ سکے اور ان تک رسائی حاصل کر سکے. اور دوسرا علم جس کا جاننا مجتہد کے لیے ضروری ہے وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. تو مجتہد کے لیے اس علم کا ہونا لازمی ہے کہ وہ احادیث سے، بالخصوص ان احادیث سے جن کا تعلق احکام سے ہے، ان کا اچھی طرح عالم ہو. اور چونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی قانون کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے. اجتہاد کی صلاحیت کے لیے سنت سے متعلق تمام معلومات ضروری ہیں، جیسے کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، مجمل، مفسر، خاص، عام، محکم، متشابہ وغیرہ کا علم اسے ہونا لازمی ہے. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ مجتہد کے لیے تمام احادیث کا حافظ ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان سے آگاہی ضروری ہے کہ تب ضرورت پڑے تو ان تک رسائی حاصل کر سکے. تیسرا وصف اور تیسرا علم جس کا جاننا مجتہد کے لیے ضروری ہے وہ ہے اجماع سے واقفیت. جن مسائل پر صحابہ کرام، تابعین یا بعد میں امت کا اجماع ثابت ہے ان کو جانتا ہو تاکہ وہ اجماع کے خلاف فتویٰ دینے سے محفوظ رہے. البتہ اس وصف اور اس شرط میں مجتہد کے لیے ایک سہولت اور آسانی یہ ہے کہ اس کے لیے تمام مسائل یعنی جن میں اجماع ہو چکا ہے ان مسائل کا بالفعل استحضار ضروری نہیں کہ بیک وقت اسے سارے اجماعی مسائل کا علم ہو، بلکہ جس مسئلے میں وہ فتویٰ دے رہا ہے یا جس حکم کے بارے میں وہ تحقیق کر رہا ہے صرف اس مسئلے کے بارے میں اسے یہ یقین حاصل ہو جانا کافی ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں، یا اس کے بارے میں یا اس کے کسی جز کے بارے میں صحابہ کا یا امت کے کسی دور میں بھی اجماع ہو چکا ہے تو اس اجماع سے بس اسے واقفیت ہو. ضروری نہیں کہ تمام اجماعی مسائل کا بیک وقت وہ استحضار کر سکے. اس کے علاوہ مجتہد کے لیے قیاس کا علم ہونا ضروری ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا ایک اہم ماخذ ہے قیاس، اور اس لیے مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ارکان اور اس کی شرائط سے مکمل آگاہی رکھتا ہو، کیونکہ رائے اور اجتہاد میں قیاس ایک اہم طریقہ ہے اور فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت سے مسائل قیاس پر مبنی ہیں. اسی طریقے سے قیاس کے علاوہ جو دوسرے مصادر ہیں جیسے استحسان، مصالح مرسلہ اور استدلال وغیرہ، ان کے بارے میں بھی وہ واقفیت رکھتا ہو. اسی طریقے سے اجتہاد کی صلاحیت کے لیے صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاوی سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور ضرورت کے مطابق ان سے استفادہ کرنے کی مہارت بھی رکھتا ہو. اسی طریقے سے مجتہد کے لیے فقہی اصول اور کلیات کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان فقہی اصول اور کلیات سے استدلال احکام میں بڑی مدد ملتی ہے. تو اس لیے مجتہد کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے، چونکہ ہر دور کے اندر ان کلیات سے استثنائی صورتیں موجود رہتی ہیں اور آئندہ دور میں بھی رہیں گی. تو کسی چیز کو مستثنا کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، تو دلائل کی بنیاد پر مجتہد ان مستثنا اشیاء کو ان کلیات سے اور ان اصولوں سے الگ کر دے، یہ صلاحیت اس کے اندر ہونا لازمی ہے. تو جیسے کلیات کا جاننا ضروری ہے، اصول و قواعد کا جاننا ضروری ہے، ایسے ہی مجتہد کے لیے فقہی جزیات کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ فقہی جزیات کو پڑھنے سے، ان کا مطالعہ کرنے سے، ان کے دلائل کا علم رکھنے سے استدلال اور استنباط کا انداز معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فکر و نظر کا ایک نقشہ سا ذہن کے اندر متعین ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان مسلسل کسی چیز میں غور و فکر کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے نئے نئے گوشے اور نئے نئے زاویے اس کے سامنے آتے رہتے ہیں. تو ذہنی وسعت کے لیے اور فکر کی وسعت کے لیے جزیات کا علم ہونا بھی مجتہد کے لیے ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ایک وصف مجتہد کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ عربی زبان سے مکمل واقفیت رکھتا ہو، عربی زبان اور اس کے قواعد کو جانتا ہو، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث جو ہیں یہ فقہ اسلامی کے دو بنیادی ماخذ ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر علوم جو ہیں فقہ سے متعلق وہ تمام کے تمام عربی زبان میں ہیں.
یا ہم یوں کہہ لیں کہ فقہ اسلامی کا بہت زیادہ مواد جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، لہٰذا مجتہد کے لیے عربی زبان کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہو سکتا۔ اور جب دو بنیادی ماخذ قرآن و حدیث ہی عربی میں ہیں تو قرآن و سنت کی نصوص کو سمجھے بغیر ان سے احکام کا استنباط مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ جی قرآن و حدیث کے تراجم ہو چکے ہیں، ترجمے سے اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اور فقہ کی کتب کے تراجم بھی موجود ہیں تو ان سے جو ہے اجتہاد کیا جا سکتا ہے، تو یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ترجمے کے ساتھ استدلال کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اس میں مجتہد کے لیے یہ تخفیف ہے، یہ آسانی ہے کہ اجتہاد کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ مجتہد عربی لغت سے اتنا واقف اور اتنا ماہر ہو جیسے سیبوے، خلیل اور مبرد ہیں، یا وہ ان ائمہ جیسا لغت میں امام بنے اور پھر وہ مجتہد بنے گا۔ ہاں ایسا نہیں، بلکہ صرف یہ تقاضا ہے مجتہد سے کہ وہ قرآن و سنت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو، اور صرف و نحو، بلاغت و معانی کے قواعد اور عربی ادب میں صرف اتنی مہارت ہو کہ نصوص کے معنی اور مراد کو متعین کر کے مسائل کا استنباط کر سکتا ہو، بس۔ اسی طریقے سے مجتہد کے لیے یہ بات بھی لازمی ہے کہ وہ قومی اور ملکی مصلحت کو سمجھتا ہو اور جدید حالات سے مکمل واقفیت رکھتا ہو۔ ایک مجتہد کے لیے حالات کے نشیب و فراز کو سمجھنا اور زمانے کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا اور پھر ان کے مطابق احکام کا محل متعین کرنا یہ لازمی اور ضروری کام ہے۔ اس کے بغیر احکام کا صحیح طریقے سے استنباط نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے ہر دور میں نئے حالات اور نئے حالات کی وجہ سے نئے نئے مسائل ابھرتے رہتے ہیں، اور بہت سے مسائل کا تعلق نئے علم اور نئی معلومات سے بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک نئے حالات اور نئی قسم کی معلومات کا ادراک حاصل نہ ہو تو پھر اس مسئلے میں جچی تلی رائے دینا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اس لیے موجودہ حالات کے جو نئے نئے مسائل ہیں اور نئی نئی معلومات ہیں ان کا ادراک ہونا مجتہد کے لیے لازمی ہے۔ اسی طریقے سے مجتہد کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کے اندر ذوق اجتہاد پایا جائے، اور یہ ذوق اجتہاد ایک کسبی چیز نہیں بلکہ یہ عطیہ خداوندی ہے جسے وہ اپنی حیثیت کے تحت اپنے خاص بندوں کے قلوب میں القاء فرماتا ہے، اور اس کا تعلق دلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر عالم فاضل اور قرآن و سنت کے علوم کو جاننے والا شخص اور ذہین و فطین شخص جو ہے یہ مجتہد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ذوق اجتہاد جو ہے یہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ مجتہد کے لیے کون سی شرائط لازمی ہیں، یا مجتہد کے اندر کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ کن علوم کا جاننا مجتہد کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سبق نمبر 23 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عہد حاضر میں اجتہاد۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں بہت جلد ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔